منع کرتے ہیں کہ صرف 27 رجب کو ہی آپ کہیں کہ آج 27 رجب ہے، کوئی خاص رات ہے، کوئی بڑی رات ہے، روزہ رکھیں، عبادت کریں، تو ایسی کوئی چیز بھی نہیں ہے. شک صحیح حدیث سے ثابت. میں اگرچہ ان کی بہت عزت کرتا ہوں، جاوید احمد گاندھی صاحب کی، لیکن ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو بات سائنس یا عقل میں نہ ہے وہ اس کا انکار کر دیتے ہیں. اور فرماتے ہیں معراج کا یہ جو سفر ہے یہ خواب میں ہوا ہے، سب سے بڑا حادثہ ہوا. وہ کہتے ہیں نا کہ جب رات بہت گہری ہو جاتی ہے تو پھر صبح. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت کے کرم اور فضل سے سخت موسم میں آپ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی مسجد میں جلدی آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. وقت تو چلے گھر میں بھی گزر جاتا ہے، لیکن جو اللہ کے گھر میں گزرے گا وہ قیمتی ہوگا. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا آنا قبول فرمائے اور قرآن کریم کی جو آیات تلاوت کی ہیں ان کی صحیح تشریح، تفہیم، مفہوم اور اس سے جو اخذ اسباق ہے وہ حاصل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. یہ قرآن کریم کا 15واں پارہ ہے، اس کی ابتدا ہے 15ویں پارے کی، سورہ بنی اسرائیل ہے. یہاں اللہ فرماتے ہیں سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسرا بعبدہ، رات کا سفر کرایا اپنے بندے کو، راتوں رات، لیلا، رات کے ایک چھوٹے سے حصے میں، من المسجد الحرام، مسجد حرام سے، الی مسجد الاقصی، مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، یہ جو مسجد اقصی ہے اس کے ارد گرد ہم نے بہت برکت رکھی ہے، لنریہ من آیاتنا، ہم اس کو اس سفر پر اس لیے لائے اور اوپر بھی لے گئے کہ تاکہ وہ ہمیں ہماری کچھ نشانیاں دیکھ سکے، ہم اس کو اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں. انہ، بے شک وہ، السمیع البصیر، سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی. رجب کا مہینہ مکمل ہو گیا ہے اور شعبان کا مہینہ شروع ہے، اور رجب کے مہینے میں زیادہ تر ہماری مشہور ہے کہ 27 رجب کو معراج کا سفر ہوا. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ سفر کیا کہ جو مکہ مکرمہ سے
مسجد اقصی تک اور مسجد اقصی سے آسمانوں تک. لیکن یہ بات ہم بہت غور سے سمجھ لیں، سن لیں کہ 27 رجب کو معراج کا سفر ہونے کی کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، اور یہ پکی بات نہیں ہے. 27 کے علاوہ بھی روایات ہیں، 27 کی بھی ہے اور 27 کے علاوہ بھی ہیں، اور اس کی کوئی تعین نہیں ہے کہ آیا یہ واقعہ رجب میں ہوا یا نہیں، اور اگر رجب میں ہوا تو واقعی 27 رجب کو ہی ہوا یا کسی اور تاریخ کو ہوا، اس کی کوئی تفصیل معلوم نہیں ہے. اس لیے ہوتا یہ ہے کہ 27 رجب جب آتی ہے تو ہم کوئی شیرینی وغیرہ پکا لیتے ہیں گھروں میں، اور کوئی اس طرح کے کام کر لیتے ہیں. تو اس میں گزارش ہے کہ جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی، حضور سے جو ثابت ہے اس کو مانیں، اس کو کریں، جو ثابت نہیں ہے اس کو چھوڑ دیں. تو جب تاریخ کا تعین ثابت نہیں ہے تو پھر اس تاریخ کو کوئی میٹھا کرنا یا کوئی خوشی منانا، یہ بھی پھر بات صحیح نہیں ہے. تو یہ ضروری بات ہے کہ اس کا ہمیں معلوم ہو کہ اس کی صحیح تاریخ کا پتہ نہیں ہے. اس کی تھوڑی سی جو پس منظر ہے وہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ سفر کیا کیوں ہے، اللہ تعالیٰ نے کیوں کروایا، یہ تفصیل سمجھنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو مبارک سفر ہے یہ اس لیے کروایا ہے کہ اس سے پہلے کچھ واقعات ہیں. اس کے پہلے واقعات یہ ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں تشریف لائے تو حضور کریم علیہ السلام پیدائشی یتیم ہیں، حضور کے والد نہیں تھے. دنیا میں آنے سے پہلے والد تشریف لے گئے، ابھی چھوٹے ہی تھے کہ ماں بھی چلی گئی. بہت چھوٹے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی اماں کے ساتھ اپنے نانکوں کے گھر جا رہے تھے، ننیال جا رہے تھے کہ راستے میں مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک راستے میں رات کے کچھ حصے میں والدہ کو تکلیف ہوئی، شاید دل کی تکلیف ہو کہ جس سے ان کی موت ہو گئی، اور حضور چھوٹے سے رہ گئے. باپ پہلے نہیں تھا، ماں بھی چلی گئی. تو دادا نے کچھ سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا اور بڑا کیا پوتے کو، تو وہ دادا بھی چلے گئے. 8 سال کی عمر ہوئی تو دادا بھی دنیا سے رخصت ہو گئے. اب ایک بچہ جس کی کندھوں پر پورے عالم کی ذمہ داری ہے، اس کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے، وہ جو دادا کا آسرا اور سہارا تھا وہ بھی نہیں. تو چچا نے سر پہ ہاتھ رکھا اور حضرت ابو طالب جو ایمان نہیں لائے، ایسی گمراہی ہے اور ایسے تعصبات ہیں اور ایسا دین میں ہاتھ مارنے کا یا قرآن و سنت کو تماشا بنانے کا ایسا ایک نظام ہے کہ لوگوں نے کتابیں لکھ دی ایمان ابو طالب پہ کہ حضرت ابو طالب ایمان والے تھے. بھئی ابو طالب کا ایمان ثابت کرنے یا نہ کرنے سے رسول اللہ کی شان میں تو کوئی کمی نہیں. حضور چاہتے تھے کہ یہ مومن ہو جائے، مسلمان ہو جائے، نہیں ہو سکے. لیکن ہم ہیں کہ زبردستی بہت سارے کام کرتے ہیں دین کے ساتھ، اور یہ صرف نسل پرستی کی وجہ سے، قومیت کی وجہ سے کہ ہم بھی شاہ جی ہیں تو ابو طالب بھی سید ہیں، شاہ جی ہیں تو بس جتنے شاہ جی ہیں وہ سارے جنتی ہیں. سارے شاہ جی جنتی نہیں ہیں.
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں میں بھی انہی کے نام ہیں جو خود کو بہت کچھ کہتے ہیں، اور انہی کے سینے پہ انہی کے ہاتھوں سے پٹتے ہیں ان دنوں میں جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ تو اسلام قوم پرستی کو نہیں مانتا، نسل پرستی کو اسلام نہیں مانتا، یہ مانتے یہودیت کی طرف سے۔ یہودی ماں کے علاوہ کسی کو یہودی نہیں مانتے۔ یہودی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اسی لیے نہیں مانتے تھے کہ یہ ہماری قوم سے نہیں ہے، ہماری نسل سے نہیں ہے، دوسری شاخ سے ہے، اسماعیل کی شاخ سے ہے، بنی اسحاق سے نہیں ہے، بنی اسماعیل سے۔ بھائی اسلام میں تو یہ کام نہیں ہے۔ تو اب لوگ اس پر بھی کر رہے ہیں، کہتے ہیں سید ہو، چاہے شیعہ ہو چاہے جیسا ہو، بس وہ سید ہو، ہمارا بھائی ہے۔ بھائی کیوں بھائی ہے؟ ہمارا تو کلمے کا رشتہ ہے، جو رسول اللہ کا نہیں ہے، جو رسول اللہ کے صحابہ کا نہیں ہے، وہ میرا سگا بھائی ہے تو میرا نہیں ہے۔ صحابہ نے کر کے دکھایا یہ سب، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی کوئی ذاتی لڑائیاں تھوڑی، دین کی بنیاد پر تھی ساری چیز۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سفر معراج کی بیک گراؤنڈ پس منظر کو سمجھنا ضروری ہے۔ چچا نے پرورش کی تو مصیبتیں اور طوفان آ گئے، ان کو کہا گیا کہ آپ ان کی کمر سے، ان کے سر سے اپنا ہاتھ اٹھا لیں اور ہم ان کو تکلیفیں دیں گے، ایذا دیں گے۔ مختصر عرض کر رہا ہوں میں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نبوت بھی چونکہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی، تو اللہ کے رسول علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھی عطا فرمایا، زندگی کا ساتھی، ایک گہرا دوست اور ایک ساتھی۔ اس ساتھی اور گہرے دوست کا نام ہے حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جو آپ سے بڑی تھی عمر میں، لیکن آپ کی دیانت، ایمانت، شرافت اور عزت کی وجہ سے، حالانکہ وہ 2 دفعہ بیوہ ہو چکی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابھرتے جوان ہیں، 25 سال عمر ہے حضور کی، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کو نیک نامی کی وجہ سے یہ تعلق اللہ نے بنا دیا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ اور خود اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر ہیں، مال و دولت والی ہیں، مال تجارت کی مالک ہیں، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کمزور ہیں مالی طور پر ان سے۔ تو اس سے علماء نے ایک چیز اور بھی اخذ کی ہے کہ رشتے کرتے دیتے وقت دین کو ترجیح دو، شرافت کو ترجیح دو، نیک نامی کو ترجیح دو، مال و دولت کو ترجیح نہ دو۔ تو شرافت ہو، نیک نامی ہو، عزت ہو، چاہے مال میں کچھ کم ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے سے بڑی خاتون سے، جو اللہ کی طرف سے گہری دوست اور بہترین وفا شعار بیوی ثابت ہوئی، اور حضور کے مرہموں پر، غموں پر مرہم رکھے، حضور کی تنہائی کو کم کیا، اللہ کے رسول علیہ السلام کا خیال رکھنا شروع کیا۔ حضور جب تشریف لے جاتے غار حرا میں تو کوئی ستو، کوئی چیز اور پانی وغیرہ اپنے غلام کے ذریعے بنا کر دیتی، اور حضور جب غار میں تشریف فرما ہوتے وہاں مراقبہ کرتے اللہ کے رسول علیہ السلام، اللہ کا ذکر کرتے، اللہ کی یاد میں ہوتے، مراقبہ کرتے، گھنٹوں اللہ کی قدرت کو، اللہ کی رحمت کو، اللہ کی وحدانیت کو اپنے دل پر اترتا محسوس فرماتے۔ دین خلیلی، دین ابراہیمی، دین فطرت کے مطابق اللہ کو یاد کرتے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ساتھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، لیکن کچھ واقعات پھر بہتر پہ شروع ہو گئے۔ نبوت کا دعویٰ کیا تو اپنے دشمن ہو گئے، حالانکہ اس حد تک مانتے تھے کہ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک فوج آ رہی ہے
اور جو تم پر حملہ آور ہونا چاہتی ہے تو کیا تم مانو گے؟ تو کہنے لگے کہ چونکہ آپ پر یقین ہے، آپ کی شرافت، آپ کی سچائی، آپ کی دیانت کو مانتے ہیں، اس لیے آپ کی بات کو مانیں گے۔ وہی لوگ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کہا تو نہیں مانا۔ مفاد کی مسئلہ آ جائے تو پھر لوگوں کی اصلیت سامنے آ جاتی ہے، ان کو اپنے مفاد پہ چوٹ پڑتی نظر آئے، مفادات پہ زد لگتی نظر آئے، مخالف ہو گئے۔ چچا نے ساتھ دیا، اہلیہ نے ساتھ دیا، حتیٰ کہ یہاں تک ہوا کہ بائیکاٹ کے فیصلے ہو گئے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام اور آپ کے قبیلے کا باقی قبیلوں نے بائیکاٹ کیا، آپ کے ساتھیوں کا بائیکاٹ کیا۔ شیب ابی طالب میں 3 سال محصور رہے، 3 سال، 3 ہفتے، 3 دن، 3 مہینے نہیں، 3 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سوشل بائیکاٹ ہوا۔ کھانے پینے پر پابندیاں لگ گئیں، ملنے ملانے پر پابندیاں لگ گئیں، بیچنے خریدنے پر پابندیاں لگ گئیں، آنے جانے پر پابندیاں لگ گئیں۔ حضور کریم علیہ السلام نے وہ بھی برداشت کیا۔ لیکن میں مختصر ترتیب وار عرض کر رہا ہوں کہ معراج کا یہ جو واقعہ ہے یہ ہوا کیسے، یہ کیوں کروایا اللہ تعالیٰ نے؟ اور ایک سانحہ ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت غمگین ہوئے اس سانحے سے۔ ایک ہی سال میں مہربان چچا بھی رخصت ہو گئے، اور اسی سال میں زندگی کا ساتھی، وفا شعار، گہرا دوست اور ہر خوشی غم میں ساتھ نبھانے والی سیدہ کائنات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بھی وفات ہو گئی۔ 2 بہترین سہارے، 2 بہترین ساتھی، 2 بہترین دوست، 2 بہترین سائے، یہ رخصت ہوئے۔ حضور پاک علیہ السلام کا سینہ غم سے بھر گیا۔ اپنوں کے تانے اور اوپر سے یہ اتنا بڑا سانحہ کہ حضرت خدیجہ بھی دنیا سے چلی گئی اور آپ کے جو چچا مہربان تھے وہ بھی چلے گئے، تو بہت دل پر لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضرت خدیجہ کا جانا زیادہ محسوس کیا، گھر خالی ہو گیا۔ وہ خاتون جنہوں نے ہر مشکل وقت میں ساتھ دیا، کسی بات سے پیچھے نہیں ہٹی، غموں میں مشکلوں میں دلاسا دیا، سہارا دیا، مال لگایا، دشمنوں سے بچایا، حوصلے دیے، دین کی دعوت میں ساتھ کھڑی رہی۔ جب وہ گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حد درجہ غمگین ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آزمائش ایک اور بھی رکھی تھی۔ دیکھیں جتنے اللہ کے قریب ہوتے ہیں جو ان پر اتنی مہربانیاں آزمائشوں کی صورت میں آتی ہیں۔ وہ چونکہ کریم ذات ہے، بے نیاز ذات ہے، اپنے چاہنے والوں، اپنے قرب کے لوگوں کو دنیا کی آزمائش کی بھٹی سے گزارتے اور اپنے قریب کرتا ہے۔ یہ جو آزمائش ہوتی ہے یہ اس کے نیک بندوں انبیاء کو اس دروازوں اور بھٹیوں اور سلسلوں سے گزار کر اپنے مالک، خالق اور رب کے اور نزدیک کر دیتی ہے۔ یہ ہوتی اس لیے اتنی بڑی آزمائش آئی کہ بیوی چلی گئی، اہلیہ محترمہ اور چچا بھی فوت ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہاں بات سننے والا بھی اب کوئی نہیں ہے۔ تو حضور کے دل میں آیا کہ مکہ سے کچھ فاصلے پر طائف میں سردار لوگ رہتے ہیں، اچھے لوگ رہتے ہیں، زمینوں باغوں کے مالک ہیں، تو شاید میں ان کی طرف چلا جاؤں اور اپنی دعوت ان پر پیش کروں اور وہ میری بات مان لیں، تو میرے ذمے جو اللہ تعالیٰ نے دعوت حق کا فریضہ رکھا ہے وہ ادا ہو جائے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی
خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات اور چچا کی دنیا سے رخصتی اور مکہ کے لوگوں کی بے وفائی تو دل ٹوٹ سا جاتا ہے. محسوس کیا یہاں چلو کوئی بات سننے والا نہیں ہے، میرے اپنے بھی یہاں نہیں رہے، تو چلو طائف جاتے ہیں، ان لوگوں سے بات کرتے ہیں، شاید وہ بات مان لیں. باغوں والے، زمینوں والے سردار اچھے لوگ ہیں، تو وہاں تشریف لے گئے. وہاں زندگی کا سب سے بڑا حادثہ ہوا. وہ کہتے ہیں نا کہ جب رات بہت گہری ہو جاتی ہے تو پھر صبح ہوتی ہے. رات جب بہت گہری ہو جائے، بہت گہری رات ہو جائے تو پھر صبح ہوتی ہے. تو حد ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتحان اور آزمائش کی. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے کسی اور ذہن سے، اور وہاں حادثہ ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ. پوچھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت بعد میں، فرمایا آپ کی زندگی کا سب سے سخت دن احد کا دن تھا، جس میں آپ گڑھے میں گر گئے، حملہ ہوا، آپ کے دانت مبارک شہید ہوئے، سر میں لوہے کی ٹوپی کی کڑیاں گھس گئیں، جسم پر زخم آ گئے، آپ کو بے ہوشی آ گئی، آپ کا خون مبارک بہہ گیا، آپ کے دوست اور صحابہ شہید ہو گئے، جنگ کا پانسا بدل گیا، بظاہر جیتی جنگ ہاتھ سے نکلتی محسوس ہوئی. تو آپ کی زندگی کا سب سے سخت دن احد کا دن ہے، جس میں احد کی جنگ ہوئی وہ دن. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میری زندگی کا سب سے سخت دن طائف کا دن ہے، سب سے سخت. شدید لڑکے چھوڑ دیے، پتھر مارے، 2-3 کلومیٹر، 2.5 کلومیٹر کا تو زیادہ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ 2.5 کلومیٹر تک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو زخمی حالت میں بھاگنے پر مجبور کیا. شدید لڑکوں کے گروہ لگ گئے، خون آلود ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور اللہ تعالیٰ سے کیسی فریاد کی دعا کی، اللہم انی الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی. اے اللہ میں اپنی تدبیر کی کمزوری کا اعتراف کرتا ہوں، میں اپنی کمزوری کا تجھ سے اعتراف کرتا ہوں، اور تجھ سے ایک تھوڑا سا گلہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تو نے مجھے کن لوگوں کے حوالے کر دیا. اور یہ کر کے پھر فرمایا کہ میں تجھ سے ناراض نہیں ہوں، اگر تو اس حال میں مجھ سے راضی ہے تو میں راضی ہوں. مجھے پتھر پڑوا کے، میرا خون نکلوا کے تیری ناراضگی سے یہ نہیں ہو رہا تو مجھے قبول ہے. اگر یہ سزا اور ناراضگی نہیں ہے تو مجھے اپنی اس حالت پر بھی تیری رضا ہو تو میں راضی ہوں. یہ ہے مقام بندگی، مقام عبدیت. اتنی سخت تکلیف میں بھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک گلے کا لفظ نہیں نکالا اپنے مالک کی. مختصر میں عرض کر رہا ہوں، وقت پورا ہو رہا ہے، معراج پر بات ہو رہی ہے، معراج کے موضوع پر. اگرچہ معراج رجب کے مہینے میں ہوا، کس تاریخ کو ہوا یہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. 27 رجب کی تاریخ ثابت نہیں ہے، کسی بھی تاریخ کو ہوا. زیادہ گمان ہے رجب کے مہینے میں ہوا، بعض حضرات نے اور مہینے بھی لکھے ہیں، واللہ اعلم. لیکن قرآن کریم نے اس کو چونکہ ذکر کیا ہے تو معراج کا واقعہ ہوا. اور اس میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ 15ویں پارے کی یہ جو آیت ہے، یہ 2 سفر ہوئے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے. ایک کو اسراء کہتے ہیں اور دوسرے کو معراج کہتے ہیں. بیت اللہ شریف سے بیت المقدس تک جو زمینی سفر ہے اس کو اسراء کہتے ہیں، اور بیت المقدس سے جو آسمانوں کی انتہا کا سفر ہے اس کو معراج کہتے ہیں. اسراء کا سفر جو بیت اللہ سے بیت المقدس تک ہے، یہ قرآن کریم کے 15ویں پارے سے ثابت ہے. اس کی دلیل، اور جو بیت المقدس سے آسمانوں کو ہوا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرمان سے ثابت ہے، احادیث مبارکہ صحیح حدیثوں سے ثابت ہے. اور میں یہ عرض کر رہا ہوں، مختصر کر رہا ہوں کہ طائف میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سوچ کر تشریف لے گئے وہ نہیں ہوا.
اور حضور دم لینے کے لیے رکے، ایک چھپر کے نیچے، کچھ بیلوں کے نیچے آرام کے لیے رکے، تو ایک غلام نے دیکھا تو وہ کچھ خوشے انگور کے توڑ کر لایا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پلیٹ میں پیش کیے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کو کھانے سے پہلے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اس نے کہا کہ یہ آپ نے کیا پڑھا؟ تو فرمایا کہ یہ میں نے اللہ کا نام لیا اور اس چیز پر جو اللہ نے عطا کی ہے اس پر اللہ کے نام سے شروع کیا. تو اللہ کا پوچھا تو اللہ کا تعارف کروایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے. پھر حضور نے پوچھا تم کہاں سے ہو؟ تو کہا میں نینوا سے ہوں. کہا اچھا، یونس بن متہ کے علاقے سے؟ وہ میرے یونس بن متہ جو نبی ہیں حضرت یونس علیہ السلام، ان کے علاقے سے ہو؟ کہا ہاں، لیکن آپ یونس کو کیسے جانتے ہیں؟ فرمایا وہ میرے بھائی ہیں، میں بھی نبی ہوں، وہ بھی نبی ہیں، میں نبی آخر الزمان ہوں. اور قرآن کریم کی چند آیات تلاوت کی تو اللہ تعالیٰ نے اس غلام کو اسلام کی دولت اور نعمت سے نوازنا تھا. اللہ نے اس کو اسلام کی دولت عطا فرمائی، ایمان کی دولت عطا فرمائی. یہ نصیب کی بات ہے. سرداروں کے مقدر میں ایمان کی دولت اور نعمت اللہ نے نہیں لکھی تھی، انہوں نے نہیں لی. اور ایک غلام کے مقدر میں اللہ نے ہدایت لکھی تھی، اس نے قبول کی. اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ٹوٹے دل کے ساتھ تشریف لائے واپس. تو میں نے مختصر عرض کیا ہے کہ پے در پہ حضور کی زندگی میں کئی واقعات ایسے آ گئے کہ جن سے دل غمگین ہوا. گہرا دوست اور زندگی کی وفا شعار ساتھی حضرت خدیجہ رخصت ہوئی، اسی سال چچا رخصت ہو گئے. اپنوں نے بات سنی، طائف میں بات سنانے گئے تو ان لوگوں نے حد کر دی، مہمانی کا خیال بھی نہیں کیا، پردیسی ہونے کا خیال بھی نہیں کیا، حضور کے حسب اور نسب کا خیال بھی نہیں کیا، حضور کی شخصیت اور حضور کے وقار کا خیال بھی نہیں کیا. اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بوجھل قدموں اور دل سے تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے معراج کے سفر کا انتظام فرمایا. اللہ نے معراج کے سفر کا انتظام فرمایا کہ حضور رنجیدہ ہیں تو ایک ملاقات کا بندوبست کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کچھ نیند اور کچھ جاگنے میں وہاں مکہ مکرمہ میں ہیں اور حضرت جبرائیل امین تشریف لاتے ہیں. فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے دل کو یہاں سینے کو چاک کیا گیا ناف تک، اور سونے کے تشت ہیں ان پہ میرے دل کو رکھا گیا اور زمزم کے پانی سے اس کو دھویا گیا اور حکمت اور دانائی سے اس کو بھرا گیا. اور یہ دوسری دفعہ ہوا. فرمایا کہ پہلے جب حضور پاک علیہ السلام حلیمہ سعدیہ کے پاس تھے بہت چھوٹی عمر میں تو تب بھی ایسا واقعہ پیش آیا. اور فرمایا کہ دل کے اندر وہ جو چیز ہے جو انسان کو گناہ پر مجبور کرتی ہے اس کو دل سے نکال لیا گیا چونکہ حضور معصوم ہے. ایک بچپن میں ہوا اور پھر یہ بھی ہوا واقعہ. اور جبرائیل نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہاں سے اس سواری پر بٹھایا جس کو براق کہتے ہیں اور فرمایا کہ وہ اس کی رفتار اور سپیڈ ایسی تھی کہ حد نگاہ تک وہ قدم رکھتی تھی. تو پہلے زمانوں میں تو یہ باتیں ماننی مشکل ہوتی ہوں گی لوگوں کے لیے، لیکن آج کے زمانے میں یہ باتیں ماننی مشکل نہیں ہے. اب تو فائٹر جیٹس کا دور ہے، اب تو جیٹس کا دور ہے، A30 کا زمانہ ہے، بوئنگ 777 کا زمانہ ہے. کراچی یہاں سے کتنا دور ہے؟ بہت فاصلہ ہے، 1000 کلومیٹر سے بھی زیادہ. جدہ یہاں سے کتنا فاصلہ ہے؟ کوئی 4-5 ہزار کلومیٹر تقریباً یا اس سے زیادہ. اور آپ دیکھتے ہیں کہ سفر ہوتا ہے اور جلدی ہو جاتا ہے. اور بہت ادب کے ساتھ
میں اگرچہ ان کی بہت عزت کرتا ہوں، جاوید احمد غامدی صاحب کی، لیکن ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو بات سائنس یا عقل میں نہ آئے وہ اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں معراج کا یہ جو سفر ہے یہ خواب میں ہوا ہے، یہ حقیقت میں نہیں ہوا، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید حقیقت میں کسی انسانی ہستی کو اس ٹائم سے، اس یونیورس سے، اس گلوب سے، اس سارے سسٹم سے نکال کر لے جانا، واپس لانا ابھی کیسے ممکن ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے بات کا قیامت تک کے لیے جواب دے دیا۔ 15ویں سپارے کی پہلی آیت، پہلا لفظ سبحان الذی اسریٰ، پاک ہے اللہ تعالیٰ، ہر مدد سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کسی عیب سے پاک ہے، کوئی عیب اور کوئی نقص اور کوئی مدد نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ کو۔ اللہ چاہیں تو سفر کروا سکتے ہیں، اور فرمایا اسرا بعبدہ لیلا، اسرا بھی رات کو کہتے ہیں، لیلن بھی رات کا ذکر اس لیے کیا کہ رات کے کچھ حصے میں صرف سفر کروایا، اتنا بڑا سفر اور کچھ حصے میں۔ اور اب تو سائنس بھی کہتی ہے کہ یہ جو ٹائم ہے یہ اس کائنات کے ساتھ ہے، ایسے نظام بھی ہیں اوپر جہاں وقت کا عمل دخل نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، ٹائم ایک وقت ایک تلوار ہے، ٹائم ایک تلوار ہے، اور یہ تلوار اس کائنات میں رہنے والی ہر چیز پر چل رہی ہے، ٹائم کے ساتھ ہی ساری چیزیں ہیں۔ ٹائم ہی داڑھی کے بال سفید کر دیتا ہے، ٹائم ہی بچے کو بوڑھا کر دیتا ہے، ٹائم ہی بچے کو بوڑھا کر کے قبر میں لے جاتا ہے، ٹائم ہی چیزوں کو پرانا کر دیتا ہے۔ سب چیزوں پر وقت کی تلوار اللہ تعالیٰ کی طرف سے چل رہی ہے۔ تو فرمایا سبحان، یہ مت سوچو کہ اللہ تعالیٰ نہیں کر سکتے، اللہ پاک ذات ہے، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ مجھے کوئی کہے کہ ایک بچے کو اللہ نے پیدا کیا اور وہ فوراً 20 سال کا ہو گیا تو نہیں مانا، بظاہر نہیں مانا جائے گا، لیکن اگر اللہ نے کر دیا تو اللہ کر سکتے ہیں، اللہ چاہے تو اللہ کر سکتے ہیں، اللہ کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ جو سب کچھ کر سکتے ہیں وہ جو ہمارے عقل میں نہیں آتا وہ بھی کر سکتے ہیں۔ ہم اللہ کو اپنی عقل کے مطابق دیکھنا چاہتے ہیں، دیکھتے ہیں، اللہ ہماری عقل سے ماورا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اس سواری پر سوار کیا گیا، وہ ہنہنانے لگی تو جبرائیل امین نے اس کو ہوش دلایا، خبردار ہو جاؤ، مستی نہ کرو، تمہیں پتہ ہے کون ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان ہے۔ تو روایات میں ہے کہ براق پسینے میں ڈوب گیا، حضور کی ایک جو وقار ہے، حضور کی جو ایک عظمت ہے، اور وہاں سے اٹھایا مسجد اقصی تشریف لائے، 2 رکعت تحیۃ المسجد ادا کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے ایک ایسا تشت، ایسی ٹرے، ایسی چیز پیش کی گئی جس میں شراب اور دودھ ہے، تو مجھے کہا گیا کہ اس میں اختیار کریں، تو فرمایا اختارنی اللبن، میں نے دودھ کو اختیار کیا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جبرائیل علیہ السلام فرمانے کہ فاختارت الفطرہ، آپ نے فطرت کو اختیار کیا۔ اگر آپ شراب کو اختیار کرتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی ہے۔ آپ نے دودھ کو اختیار کیا، دودھ طاقت ہے، دودھ قوت ہے، دودھ پاکیزگی ہے، دودھ غذا ہے، دودھ صحت ہے، دودھ برکت ہے، اور شراب گناہ ہے، معصیت ہے، نافرمانی ہے، غل غبارہ ہے، عقل کی بے خودی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو منتخب کیا، کتنی بڑی نعمت ہے دودھ۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر مجھے جب بیت المقدس لایا گیا تو وہاں جو یہ میری سواری ہے جس کو وہاں اس جگہ باندھا گیا جہاں انبیاء اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے، اور دوسری روایت میں فرمایا کہ حضرت جبرائیل امین نے ایک پتھر کو ہاتھ سے اس میں جگہ بنائی اور وہاں سے باندھ دیا، راک
وہ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں راک آف دا ڈوم، آج بھی اس کو بیت المقدس کے اندر موجود ہے۔ اور یہ جو پتھر ہے نا، پتھر دنیا میں جتنے انسان گمراہ ہوئے ان میں اکثر ان پتھروں سے گمراہ ہوئے۔ وہ کس سے بناتے تھے؟ پتھروں سے بناتے تھے۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمتیں ہیں، پتھروں میں بھی۔ اور آپ کی سائنس، آج کل کی سائنس کی تحقیق کہتی ہے پتھر جسامت رکھتے ہیں، زندہ مخلوق ہے، زندہ چیز ہے، سانس لیتے اور ان کے مسام چلتے ہیں، سانس بھی لیتے ہیں، سانس بند بھی کرتے ہیں۔ اب کی سائنس کہتی ہے۔ اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت پہلے کہہ دیا کہ یہ جو لوگ ہیں جو آپ کو نہ ماننے والے ہیں، ان کے سینوں میں تو پتھروں سے بھی کوئی اور چیز ہے، پتھر بھی اللہ کی خشیت سے لڑک جاتے ہیں، ان میں سے پانی بہہ نکلتا ہے، وہ اپنی جگہ چھوڑ کے لڑکنے لگتے ہیں اللہ کے خوف سے۔ اور بیت اللہ بھی تو اللہ نے پتھروں سے بنایا، اور بیت اللہ شریف کے کونے پر بھی تو ایک پتھر لگایا اللہ تعالیٰ نے، لگایا نہیں لگایا، جس کو حجر اسود کہتے ہیں۔ اور تھوڑا چونکہ باتیں ذہن میں آتی رہتی ہیں، سوچ انسان سوچتا رہتا ہے، تو ایک دفعہ مجھے خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے الٹی سمت سے طواف شروع کروایا ہے، بائیں طرف لگا ہے پتھر، الٹی سمت سے ہے، اس سمت سے نہیں ہے۔ اور ہر اچھا کام شروع کرنے کے لیے تو دائیں ہاتھ اور دائیں طرف کو کہا جاتا ہے، یہاں بائیں طرف ہے۔ اور حجر اسود لگا ہے بیت اللہ شریف میں، وہ بھی پتھر ہے جنت کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر دیکھنے کے لیے کوئی، میں دیکھتا رہا اس چیز کا جواب، تو اللہ رحمت نازل فرمائے علماء کرام پر، انہوں نے لکھا اس لیے کہ انسان کے دل کو اللہ تعالیٰ نے بائیں طرف رکھا ہے، اور حجر اسود بھی بیت اللہ شریف کا دھڑکتا ہوا دل ہے۔ جیسے انسان کے اندر دل ہے، اس طرح بیت اللہ کا دل اس کا حجر اسود ہے، اور اس پوری کائنات کا دل بیت اللہ ہے، پوری کائنات کا دل بیت اللہ، اور بیت اللہ کا دل حجر اسود، اور انسان کا دل بائیں طرف۔ تو بائیں طرف سے طواف شروع کیا، دل سے دل کے سلسلے ہیں۔ اور قرآن کریم میں بھی دل رکھا اللہ تعالیٰ نے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے، حضور کا دل فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ قرآن کریم کا یہ دل میرے امتی کے ہر دل میں ہو۔ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ قرآن کریم کا یہ دل میرے ہر امتی کے دل میں ہو۔ کیا؟ سورہ یاسین۔ تو مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ سورہ یاسین شریف یاد کرنے کی، پڑھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ یاسین شریف نہ یاد ہو تو یاد کریں، جب بھی کسی مشکل میں ہو تو سورہ یاسین شریف مشکلیں آسان کرواتی ہے اللہ کی برکت سے، اللہ کی رحمت سے۔ صبح 3 مرتبہ سب بزرگوں، اولیاء اللہ اور نیک لوگوں کا طریقہ ہے کہ صبح 3 مرتبہ پڑھ لیں، اور سارے دن کے کام اللہ آپ کے بنائیں گے، کہیں رکاوٹ نہیں آئے گی، جہاں آئے گی تو اللہ ہٹائیں گے۔ اور جس کی سانس کی تنگی ہو جائے اور نظر کا وقت ہو جائے، یا تکلیف میں ہو یا بیماری کی تکلیف میں ہو، دردوں میں ہو، بیماری کی شدت میں ہو، اس کے قریب بھی آپ سورہ یاسین شریف مناسب آواز سے پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس کی برکتوں سے مستفید کرے۔ یہ تجربے کی باتیں ہیں اگر آپ کرنا چاہیں تو۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہاں سے میرا سفر شروع ہوا، پھر آسمانوں کا، اور جبرائیل امین میری سواری کے ساتھ، اور حضور نے یہ بھی فرمایا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ میں نے جبرائیل کو پوری قد و قامت میں دیکھا، ان کی اصلی حالت میں دیکھا، اور اصلی حالت میں جو دیکھا تو فرمایا افق پر چھا گئے جبرائیل، کوئی اور چیز نظر نہیں آتی تھی سوائے جبرائیل کے، ایسی شان دی اللہ تعالیٰ نے۔ اور فرمایا کہ جبرائیل امین مجھے آسمانوں پر لے گئے، اور پہلے آسمان پر میرا استقبال کیا ابو انسانیت سیدنا آدم علیہ السلام نے، بیٹا کہہ کر، حضور ظاہر بیٹے ہیں،
بیٹا کہہ کر استقبال کیا. دوسرے آسمان پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیا. تیسرے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام نے استقبال کیا. چوتھے آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام نے استقبال کیا. پانچویں آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیا. اور چھٹے آسمان پر فرمایا کہ استقبال کے لیے کوئی نہیں آیا، مجھے حضرت جبرائیل لے کر ایک شخصیت کی طرف لے گئے، ایک ہستی کی طرف جو سفید ریش ہیں، بزرگ ہیں، اور ایک عمارت کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے ہیں. اور مجھے بتایا گیا کہ یہ وہ، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے آسمانوں میں کوئی 4 انگلی کے برابر جگہ ایسی نہیں دیکھی جہاں فرشتے سجدے میں. اور وہاں یہ جو بیت اللہ ہے زمین پر، اس کے بالکل اوپر بالکل سیدھ میں جو آسمانوں کے فرشتوں کا بیت اللہ ہے جس کو بیت المعمور کہتے ہیں، وہاں فرمایا کہ اس کے ایک کونے کے ساتھ ٹیک لگے ایک بزرگ اور شخصیت اور ہستی کے پاس مجھے لے جایا گیا. اور میں جب وہاں پہنچا تو اٹھ کر کھڑے ہوئے اور بیٹا کہہ کر میرا استقبال کیا. مجھے جبرائیل امین نے فرمایا یہ آپ کے دادا، آپ کے والد سیدنا ابراہیم علیہ السلام، شان میں آپ بڑے ہیں، لیکن یہ چونکہ باپ ہیں تو بیٹے کو باپ کے پاس لایا جاتا ہے، بیٹا باپ کے پاس جاتا ہے، باپ بیٹے کے پاس نہیں آتا. یہ ادب سکھایا. بیٹا بیٹا ہوتا ہے، شان جتنی بھی بڑی ہو باپ کی خدمت میں جاتا ہے. اسی لیے باپ کو اللہ تعالیٰ نے عظمت عطا فرمائی ہے. مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ اپنے والدین کی عظمت کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. جیسے قرآن کریم کا ادب، جیسے بیت اللہ کا ادب، جیسے اللہ کی شعائر اللہ اور نشانیوں کا ادب، ایسے ہی زمین پر چلتے پھرتے 2 انسان جو دنیا میں میرے اور آپ کو لانے کا سبب ہیں اور آج ہم جو ہیں اس کے پیچھے اللہ کا حکم اور ان 2 مرد اور عورت کی قربانیوں کا ثمر جن کو ماں باپ کہتے ہیں، اور ماں باپ کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے نظام کو چلا رہے ہیں. ہر ایک کا جو جس کے ہیں میرے سمیت اللہ ان کو زندگی ملے اور خدمت کی توفیق عطا فرمائے، دعا لینے کی توفیق عطا فرمائے. حقیقی معنوں میں والدین کے دل کی دعا لگ جائے تو انسان کی دنیا بن جاتی ہے اور آخرت تو بنتی ہے. پہلے آخرت بنی ہوئی ہوتی ہے، بنا دیتے ہیں اللہ، دنیا بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. تو مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ یقین نصیب فرمائے. جن کی دنیا سے رخصت ہو گئے ان کو چاہیے کہ بے وفائی نہ کریں اپنے ماں باپ کے ساتھ، ان کے پیچھے کچھ نہ کچھ روز پڑھ کے بخشا کریں. میں نے اپنی والدہ سے پوچھا، پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ میں نے کہا کہ آپ کس کس کے لیے دعا کرتی ہیں فوت شدگان میں؟ تو مجھے میری والدہ نے کہا کہ میں اپنے ماں باپ کے لیے کوئی زندگی میں شعور کے بعد ایسی نماز نہیں ہے کہ جس میں نے اپنے ماں باپ اور اپنے سسر کے لیے، کیونکہ اللہ نے دین کی سمجھ قرآن سیکھنے کی توفیق سسر کے ذریعے دی، اور دنیا میں جو عزتیں جو مرتبے جو اللہ نے عطا فرمائے وہ ماں باپ کی برکت سے ہے. تو ہر نماز کے بعد میں نے اپنے ماں باپ کے لیے دعا کی. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی اپنے والدین کے لیے حیات ہے ان کے لیے دعا کیا کریں، اپنے والدین کے لیے فوت ہو گئے تب بھی دعا کیا کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. مختصر وقت رہ گیا ہے، بات کو سمیٹنا مشکل ہو رہا ہے، موضوع بہت بڑا ہے، معراج کا موضوع ہے. رجب کا مہینہ ختم ہو گیا ہے، شعبان کا مہینہ ہے، لیکن رجب کے مہینے میں ہمارے ہاں یہ مشہور ہے اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ برِ صغیر پاک و ہند میں ہیں یہ چیزیں، اور جہاں جہاں برِ صغیر پاک و ہند کے لوگ گئے ہوئے ہیں یہ چیزیں وہاں ہیں، باقی امت مسلمہ میں نہیں ہے. کہ رجب کی 27 تاریخ کو حلوے پکتے ہیں، شیرینی ہوتی ہے، خوشیاں ہوتی ہیں، اور اس کو معراج کے سفر کے ساتھ لگایا جاتا ہے. جبکہ میں نے عرض کیا کہ معراج کا سفر رجب میں ہوا اور کس تاریخ کو ہوا اس کی کوئی صراحت حدیث صحیح حدیث میں نہیں ہے. 27 کی پکی نہیں ہے، اور بھی روایات ہیں یہ بھی ہے. اور بعض نے لکھا کہ رجب کے مہینے میں یہ ہوا ہی نہیں ہے، واقعہ کسی اور مہینے میں ہوا. بعض نے شعبان کو بھی لکھا. بہرحال چونکہ وہ گزر چکا ہے موقع، اس لیے میں نے عرض کیا. اور رجب 27 رجب کو روزہ رکھنا نفل عبادت یا کوئی خاص چیز صرف اس رات کو ضروری سمجھنا، اس کا کوئی حدیث میں ثبوت نہیں. ویسے ایک آدمی روزہ رکھتا ہے، روزے دار ہے، اور سوموار جمعرات کا روزہ رکھتا ہے، اور آج جمعرات ہے اور 27 رجب بھی آ گئی، اب وہ روزہ رکھ رہا ہے تو اس کو روزہ رکھنے کا گناہ نہیں ہوگا.
اچھی بات ہے، اس کی عادت ہے، لیکن ہم یہ منع کرتے ہیں کہ صرف 27 رجب کو ہی آپ کہیں کہ آج 27 رجب ہے، کوئی خاص رات ہے، کوئی بڑی رات ہے، روزہ رکھیں، عبادت کریں، تو ایسی کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ شک صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ قرآن کریم نے معراج کا واقعہ ذکر کیا ہے، بیت اللہ سے بیت المقدس تک کا جو سفر ہے وہ قرآن کریم کے 15ویں پارے کی پہلی آیتوں سے ثابت ہے، اور جو بیت المقدس سے آسمانوں تک کا سفر ہے وہ قرآن کریم سے نہیں، وہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہیں۔ اور حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے چھٹے آسمان پر، ساتویں آسمان پر، پھر چھٹے پر جب ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی، 7ویں پر میرا جانا ہوا، تو وہاں پھر جبرائیل امین نے سٹاپ کیا، اور وہاں سے پھر مجھے سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ سدرۃ المنتہا قرآن کریم کی سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، فرمایا عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس پہنچے، عندہا جنت المأویٰ، جس کے پاس جنت مأویٰ ہے۔ سدرۃ المنتہا کون سی جگہ ہے؟ وہ جگہ جہاں جو کچھ نیچے سے جاتا ہے تو وہاں سٹاپ ہو جاتا ہے، اور جہاں جو کچھ اوپر سے آتا ہے تو وہاں رکتا ہے۔ ڈیٹا سینٹر کہہ لیں آپ، یا اللہ تعالیٰ کا ایسا نظام کہہ لیں جہاں دونوں طرف سے آنے والی چیزوں کو روکا جاتا ہے، اور اس سے اوپر کسی انسان کی، کسی فرشتے کی، کسی مخلوق کی رسائی نہیں ہے۔ وہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہاں لے جایا گیا۔ حضور نے فرمایا میں نے طریف الاقلام، قلموں کے چرچرانے، لکھائی کی آوازیں سنی، اور میں مختصر عرض کر رہا ہوں، وقت پورا ہے، میری نظر گھڑی پر ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر مجھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لے جایا گیا، اور اللہ تعالیٰ سے میری براہ راست ملاقات ہوئی۔ قرآن کریم نے ذکر کیا اس ملاقات کا۔ بعض نے فرمایا یہ آیات حضرت جبرائیل امین کے بارے میں ہے، لیکن مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے بارے میں ہے۔ فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، نہ تو میرے بندہ محمد کی نظر بہکی اور نہ حد سے بڑی، اللہ کی تجلیات کو دیکھ کر آنکھیں چندیائی نہیں، عقل غائب نہیں ہوئی۔ ایسا وقار اور ایسا علم اور ایسی شان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دی۔ میں لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، بے شک میرے بندے نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی، کچھ بتائیں کچھ نہیں بتائیں، جو نہیں بتائیں تو نہیں بتائیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر مجھے نماز کا تحفہ دیا گیا، جو معراج کا تحفہ ہے، نماز کا تحفہ، اور 50 دی گئیں۔ واپسی پر موسیٰ علیہ السلام مل گئے، اور موسیٰ علیہ السلام کے ملنے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے تھے اور خود تو دیکھ نہیں سکے، تو پھر جب خود انسان دیکھنا چاہے اور نہ دیکھ سکے تو جس نے دیکھا ہو طلب ہوتی ہے کہ اس سے پوچھ لوں وہ کیسے ہیں۔ تو وہاں ملاقات ہو گئی، روک لیا اللہ کے رسول علیہ السلام کو کہ دیکھ کر آئے ہیں، میں تو دیکھ نہیں سکا، اور کہا کیا ملا؟ فرمایا نمازیں۔ فرمایا کہ میری امت پر 2 بھی بھاری تھی، آپ ان میں تخفیف کروائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تخفیف کے لیے تشریف لے جاتے رہے، اور 9 مرتبہ تشریف لے گئے۔ ہر دفعہ 5 کی کمی ہوتی رہی نمازوں میں، اور 5 کی کمی کے ساتھ پھر جب دوبارہ فرمایا 5 رہ گئی، اب بھی جائیے۔ حضور نے فرمایا نہیں مجھے شرم آتی ہے، اور اس میں ایک حکمت علماء نے یہ لکھی ہے، چونکہ 5 کم ہو رہی تھی 50 میں سے، تو اگر یہ بھی چلے جاتے تو یہ 5 کی 5 ہی ختم ہو جاتی۔ حضور کو حیا آئی کہ 5 تو ہونی چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کہا گیا یہ 55 کہ یہ 5 نہیں 50 ہی ہیں۔ میری لا قولا، قرآن کریم نے کہا کہ ذہن سے آیت اتر گئی کہ اللہ تعالیٰ کا جو قول ہے، جو بات ہے، وہ پکی ہے، وہ بدلتی نہیں ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ کی امت کا جو 5 پڑھے گا ہماری طرف سے اس کو 50 ہی لکھا جائے گا۔ یہ وہ نماز ہے جس کے لیے میں اور آپ تیار نہیں ہیں۔ حلوے پکانے کے لیے تو تیار ہے، لیکن معراج کے تحفے نماز کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور واپس فرماتے ہیں میں واپس آیا، اور واپسی پر پھر انبیاء کی امامت ہوئی، اور مقتدی موجود ہیں، امام کا انتظار ہے۔ جبرائیل امین نے
امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مصلی پر کھڑا کیا اور حضور کی اقتداء میں سب انبیاء کی نماز ہوئی۔ مختصر میں نے معراج کے سفر کی بات کی ہے، یہ بتایا ہے کہ یہ معراج کا سفر ہوا کیوں تھا، پیچھے اس کے کیا بیک گراؤنڈ تھی، کیوں کروایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ سفر مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت پورا ہو گیا ہے، ورنہ سورہ نجم کی آیتیں بڑی خوبصورت ہیں۔ والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى۔ آج غامدی صاحب کہتے ہیں معراج خواب میں ہوئی ہے، ایکچولی معراج نہیں ہوئی، فزیکلی نہیں ہوئی، پاسبل نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں والنجم اذا هوى، ستارے کی قسم جب وہ ڈوبنے لگے، ما ضل صاحبكم وما غوى، تمہارا مکے میں رہنے والا یہ ساتھی نہ بہتا ہے نہ گمراہ ہے، وما ينطق عن الهوى، نہ یہ اپنی خواہش سے کچھ کہتا ہے، ان هو الا وحی یوحی، یہ تو وہی ہے، یہ وہی کہتا ہے جو اس پر وحی اترتی ہے۔ تو اس لیے معراج کا انکار کرنا یہ بھی کم علمی ہے اور یہ درست بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی خوبصورت اس سورت کی آیتیں ہیں، زندگی میں موقع ہوا تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔